طرف لائیں گے، مگر راہیلہ جی ان کو جواب دینے دیجیے، آپ نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ہے. انہوں نے ایک اپنے گاؤں کے اندر تقسیم کیا ہے. جی راہیلہ جی، بلوچستان پوری ایک گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے وسائل کہاں استعمال ہو رہے ہیں اور کس جگہ پہ ہو رہے ہیں. آپ دوست ممالک کو فیڈریشن. ٹھیک ہے، آپ نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. یار محمد رند صاحب، ذرا راہیلہ جی کو آپ جواب دینے دیجیے. جی میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ ہمیں کیش کی مد میں کوئی بھی پیسہ نہیں ملا ہے، اور جتنے بھی ممبرز تھے انہوں نے اپنے کمشنرز اور ڈی سیز کے تھرو جو ہے یہ پیسہ تقسیم کیا ہے اپنے اپنے علاقوں میں. ان کے ہاتھ میں کیش پیسہ نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے، کیا فنڈز کی آپ کو قلت ہے؟ ہمیشہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ ہمیشہ کم فنڈز دیتی ہے. کیا ابھی بھی آپ کو فنڈز کی قلت ہے؟ فلڈ کے لیے تو ہمیں ایز سچ کوئی 1 ارب جو وطن کارڈ کی صورت میں جو کہ وہ خود ہی حبیب بینکس وغیرہ کے تھرو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں اس نے ابھی تک ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا فیڈرل گورنمنٹ نے. تو آپ نے اس وقت کیا کیا مانگا ہے فیڈرل حکومت سے؟ جی ہمارے ابھی جو ریہیبلیٹیشن میں ہے، ہم شیلٹر مانگ رہے ہیں، کمیونیکیشن کے حوالے سے پیسہ مانگ رہے ہیں ہم، جو کیونکہ اب تو ریہیبلیٹیشن شروع ہو گیا. جہاں تک ٹینٹس کی بات ہے وہ تو ابھی وہاں پر ریکوائرمنٹ ہی ختم ہو گئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ظاہر پتہ ہے گھر بنا کے دیں، یا جس طرح سے جو کہ گورنمنٹ خود بھی سوچ رہی ہے کہ ایک اچھے طور پہ وہ کرے. اور کافی شیلٹرز ہومز جو ہیں وہ کمپلیٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے اور انٹرنیشنل ڈونرز بھی صرف این جی اوز کو فنڈنگ کر رہی ہیں، انہوں نے گورنمنٹ بلوچستان کو کوئی فنڈنگ نہیں کیا ہے. سارا یہ جو ریلیف کا میرا خیال ہے امریکہ نے تو فنڈ کیا ہے آپ کو راہیلہ جی. نہیں، وہ جو ہے مین انفراسٹرکچر کے لیے اگر کیا ہے تو وہ ابھی تک ہمارے اس میں نہیں، کہ جس میں جیسے ایک بڑا کینال ہے یا اس طرح اچھا پلیجز ہیں اس وقت پیسے نہیں آئے. لیکن یہ بھی بتاتی چلیں کہ پاکستان آرمی نے بھی اعلان کیا تھا کہ 15 کروڑ وہ دیں گے بلوچستان کی حکومت کو ریہیبلیٹیشن کے لیے. وہ ملا آپ کو؟ جی نہیں، ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں یار محمد رند صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کو کوئی فنڈ ہی نہیں ملے تو پھر اس کے اندر دھاندلی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا. جی سرما، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ ان کی حکومتیں اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا ان پہ اعتماد کرے اور ان کو فنڈ دے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بجا فرما رہی ہیں کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ ابھی تک اس میں ہے کہ وہ کس طرح سے یہ فنڈ یوٹیلائز کرے. وہ این جی اوز کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں یہ بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہرڈلز پیدا کر رہی ہیں. وہ ان کو وہاں پہ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیش دیں، ہمارے تھرو جو ہے ہمارے گورنمنٹ ہے اور ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، مگر پوری دنیا ان پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے، ان کو فنڈز نہیں مل رہے. یہ مسائل اپنی جگہ پہ. مگر آپ یہ بتائیں کہ پوری پروونشل گورنمنٹ کا اربوں روپے کا جو ہے 27 ارب روپے جو ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ کس مد میں استعمال ہوئے؟ سب سے پہلے ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. جی راہیلہ جی اس کا جواب دے دیجیے. جی اس میں تو دیکھیں، یہ تو فلڈ کے حوالے سے ریگارڈنگ کوشچن نہیں ہے. میں تو اس پہ وہ نہیں ہوں ایکسپرٹ کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز، کیونکہ ہمیں تو ہر ایم پی اے کو اپنے حساب سے ایک فنڈ دیا جاتا ہے جو اپنے علاقے میں خرچ کرتا ہے. تو میں اپنے فنڈ کے بارے میں بتا سکتی ہوں، باقیوں کے تو نہیں بتا سکتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں. جی راہیلہ درانی صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. یار محمد رند صاحب اور فدا حسین صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو آج یار محمد رند صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا ہے یہ کہ بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے جو بھی فنڈنگ تھی وہ ساری جو ہے وہ حکمرانوں کی جیبوں کے اندر جاری ہے. آنے والے کچھ دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یار محمد رند صاحب اپنے اس بڑے الزام کو ثابت ہی کر پائیں گے کہ نہیں. مگر ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ہمیشہ کی طرح بلوچستان میں فنڈنگ کی قلت ہے، جس کی وجہ سے ریہیبلیٹیشن کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس پلان کیے گئے تھے وہ ابھی تک پائپ لائن میں ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے سیلاب زدگان عبدالرحیم کی طرح اپنی امداد کے لیے منتظر ہیں. یہ تو تھا پاکستان کے سب سے پسماندہ صوبے کا حال. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز. اس گھر میں کوئی بھی آج تک کوئی رہائش نہیں، 30-35 سال ہو گئے. دیکھتے ہیں نا تو رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یہاں تو اندر جاتے بھی خوف ہی محسوس ہوتا تھا. رات کے اندر اکثر جو ہے وہ ہم بولتے تھے کوئی گیا اندر. دیکھیے وہ کیا ہے، اتوار کی رات 11:30